عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پارٹ نمبر 2۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کا جمع کرنا ہے۔ ویسے تو قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی کتابی شکل میں مرتب کیا جا رہا، لیکن اس نسخے کی اشاعت نہیں کی گئی تھی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو قرآن مجید کی تلاوت کے لہجوں میں اختلاف ہوا۔ اگرچہ کہ سب قرأتیں صحیح تھی، لیکن اس بات کا قوی اندیشہ تھا کہ یہ اختلاف کہیں امت میں انتشار کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کے اصل نسخے سے نقل اتارا تمام ممالک میں بھیج دیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے ساری امت کو ایک قرأت پر جمع کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں بہت سے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، جن میں بیت المال کو منظم کرنا، حجاج کے نہروں کا جال بچھانا اور مدینہ منورہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے ڈیم کی تعمیر کرنا۔ اس کے علاوہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی ممالک کی بڑے پیشمانے میں سعی ہوئی اور بر اعظم افریقہ تک آپ کے مبارک دور میں اسلام کی دعوت پہنچی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور انکساری کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ، میں عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ بارش نہ ہونے کے سبب غلہ اور اناج کی پیداوار بہت ہی کم ہوئی۔ پورے شہر میں غریبی پھیل گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک تجارتی مال سوا پر ملک شام سے مدینہ منورہ پہنچا تو لوگوں میں خوشی کی لہر ٹھہر گئی۔ اتنے میں مدینہ منورہ کے تاجر لوگ دوڑتے آئے، اس ارادے سے کہ حضرت آپ رضی اللہ عنہ سے مال خرید کر خوب نفع کمائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم لوگ ایسے کتنی قیمت میں خریدو گے؟ تاجروں نے کہا، ہم آپ کو دگنا نفع دیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ اتنا نفع تو مجھے پہلے ہی سے مل رہا ہے۔ تاجروں نے پھر نفع بڑھا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنا نفع تو پہلے ہی سے مل رہا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا، مدینہ منورہ میں کون سا ایسا تاجر ہے جو ہم سے بھی زیادہ قیمت پر آپ سے مال خریدے گا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، مجھے پروردگار نے ایک کے بدلے 10
دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ پورا مال مدینہ منورہ کے غریبوں اور مساکین پر تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اقوال مختصر اور پرحکمت ہوا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو تو بہت نفع ہوگا، نیز فرماتے تھے کہ دنیا کی فکر کرنے سے تاریکی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی فکر کرنے سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ بھی قول ہے کہ سب سے زیادہ بربادی یہ ہے کہ کسی کو بڑی عمر ملے اور وہ سفر آخرت کی کچھ تیاری نہ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 6 سالوں میں ملک میں امن اور امان رہا۔ اس کے بعد کے 6 سال میں بغاوتیں اور سازشیں شروع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مکان کا 40 دن تک محاصرہ کیا گیا۔ آپ پر پانی بند کیا گیا۔ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ بہت سے صحابہ نے پتھر داڑھی پہرہ داری کا فریضہ انجام دیا، مگر دشمن مکان کے پشت کی دیواروں کو پھاڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ باغیوں نے آپ پر تلوار سے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جمال القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 10 مبشرہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کو کہا جاتا ہے، جس کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں دیتی تھی۔ کتابیں ہمارے ساتھی ہیں، تنہائی میں ہم نے ان سے باتیں کرتے ہیں، ہماری باتیں تو وہ نہیں سنتے، لیکن ہم ان کی ایک ایک باتیں غور سے سنتے ہیں۔ اگر ہم بری کتابوں کے مطالبہ میں وقت صرف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی دیر برے ساتھی کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں۔ اب اس برے ساتھی پر تو ہم اپنی اچھائیوں کا کوئی اثر ڈال نہیں سکتے، اس لیے کہ کتابیں ہماری سنتی ہی کب ہے، البتہ ان کی باتوں کا ہمارے اوپر گہرا اثر پڑے گا، اور بری صحبت کا انسان کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے یہ تم خوب جانتے ہو۔ کیا کوئی شریف آدمی کبھی بری صحبت کو پسند کرے گا؟ اسی طرح اچھی کتابیں بہترین ہم نشین ہوتی ہے۔ جتنی دیر ہم ان کا مطالبہ کریں، ان کی اچھی باتوں کا ہم سراسر ہوتا ہے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ ہمیں اچھے ہم نشین ملیں تاکہ ہم بھی ان کی طرح اچھے ہو جائیں۔ یہ اس کا نیچے سوال اور جواب ہے، مناسب جوابوں کا انتخاب کیجیے۔
انتخاب کیجیے۔ کتابیں ہماری ساتھی ہیں، اس لیے کہ دشمن دوست ساتھی 3 پوچھتا ہے اس میں، اس کو نیچے پہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے لیے جمع رہیں۔